بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہاں سے سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صف مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو صف بنا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو لوگوں سے بہت محبت ہے جو اس کی راہ میں صف بنا کے قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز والی صف سے بھی بڑی محبت ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہمیں دونوں صفوں والوں میں شامل فرما لو۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے لین دین، ایک چیز لینی ہے اس کا معاوضہ دینا۔ تو تجارت کی صورت کا بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرے۔ یہ ہے تجارت۔ تم نے مال دینا ہے، تم نے جان دینی ہے، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ لہذا فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جو تمہارے لیے بہت نفع مند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر فرمایا۔ حواری جو ان کے پیروکار تھے خاص، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سفید کپڑے پہنتے تھے، اور بعض نے فرمایا سفید کپڑے نہیں پہنتے تھے بلکہ کپڑوں کو سفید کرتے تھے، یعنی دھوتے تھے، اور یہ دھوبی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں۔ اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ صاحب موضوع قرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے جو کپڑے دھوتے تھے، تو حضرت مسیح نے فرمایا تم کپڑے کیا دھوتے ہو، کیا میں تمہیں دلوں کا دھونا نہ سکھا دوں؟ انہوں نے کہا سکھا دیں۔ تو پھر حضرت مسیح نے انہیں اللہ کی کتاب سنائی، اللہ کی طرف دعوت دی، اور وہ مومن ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ سورت الجمعہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا ذکر فرمایا۔ جمعہ ایک عبادت ہے جو اہل ایمان کے لیے لازم کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دن کا اجتماع ہوتا تھا اور خطبہ ہوتا تھا، اور اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس دن کے لیے خاص احکام مقرر فرمائے۔ لہذا یہاں یہ بات فرمائی کہ اہل ایمان جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز کے لیے آ جاؤ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ جمعہ والے دن کاروبار سے چھٹی کی جائے۔ قرآن کا بیان تو یہ کہتا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ کے آ جاؤ، جمعہ پڑھو، پھر دوبارہ جا کے کام میں لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ دین کسب اور محنت کا دین ہے۔ یہ گداگری اور بیکاری کی مذمت کرتا ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ کیا، تو پہلے ان کا پردہ رکھا گیا تھا۔ جب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھنے لگی، اہل ایمان کے لیے ان کی زبان درازی بڑھنے لگی،
اور ہاتھوں سے بھی ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچنے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کرتوت کھولنے شروع کر دیے، اور ان کے کرتوت کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے آخر میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دیا ہے، فرمایا اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ یاد رکھو۔ جو ایسے کرے گا یعنی غافل ہو جائے گا وہ بڑا خسارہ پانے والا ہے۔ پھر فرمایا اس وقت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جب کسی بندے پہ کوئی وقت آ جائے، آخری وقت، کہ یا اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، میں صدقہ بھی کر لوں اور میں نیک بھی بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب کسی کا وقت آ گیا تو پھر ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ سورۃ تغابن میں اللہ نے تغابن کا ذکر کیا۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے کسی کی جگہ پا لینا۔ اصل میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی جگہ جنت بھی بنائی ہے اور ہر بندے کی جگہ جہنم بھی بنائی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ زیادہ لوگ جہنم میں چلے گئے، تھوڑے جنت میں چلے گئے۔ جنت بہت بڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں میں سے ہر ایک کو کئی جنتیوں کی جگہ دے دے۔ یہ معنی ہے تغابن کا، دوسرے کی جگہ لے لینا۔ جنت تو اس طرح پور ہو گئی، اور جہنم بھی اللہ نے سب کے لیے بنائی تھی، وہاں بھی سارے نہیں گئے، اس میں بھی جگہ خالی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جہنم کیا تو بھر گئی؟ کہے گی نہیں یا اللہ ابھی اور جگہ ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، اللہ پاک کے قدم کا اتنا بوجھ آئے گا جہنم پہ کہ جہنم کہے گی بس بس بس، پھر اللہ کریم اپنا قدم اٹھا لے گا۔ اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں کو بھر دیں گے۔ سورت تغابن میں بھی اللہ نے یہ بات جو پچھلی سورت میں دہرائی ہے، یہاں بھی آئی ہے کہ بعض اموال اور اولاد انسانوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، لہذا یہ بھی ضروری ہے اموال اور اولاد کا تعلق، لیکن انسان ان میں ایسا غافل نہ ہو کہ اللہ کی یاد بھول جائے۔ سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے، اور طلاق کے احکام کا کافی حصہ سورۃ البقرہ میں گزرا ہے۔ یہاں قرآن پاک نے ایک انفرادی بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی طرح زمینیں بھی، اسی طرح کا معنی مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب آسمان جو ہے ان کی تعداد اوپر کی طرف ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ہر ایک کے درمیان خلا بھی ہے۔ زمینیں جو 7 ہیں وہ کہاں ہیں؟ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اسی طرح زمینیں بھی ہیں، لہذا مفسرین نے اس بارے میں تفصیلات ذکر فرمائی کہ زمینیں نیچے کی طرف ہیں۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ جس طرح آسمانوں کی طرف اوپر جاتے ہوئے آسمانوں میں خلا ہے، کیا زمینوں میں بھی خلا ہے؟ تو بعض کا خیال ہے کہ زمینوں میں بھی خلا ہے، اور اکثر کا خیال ہے کہ زمینیں ساری جڑی ہوئی۔ اور اگر زمینوں میں خلا ہے تو پھر نیچے والی جو زمینیں ہیں ان میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں بھی مخلوقات رہتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ انہیں روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سورج اور چاند کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا۔ اور بعض ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ وہ زمینیں جو ہیں وہ سمندروں کے پیچھے ہیں جہاں تک انسانوں کی پہنچ نہیں ہے، اور وہاں سے سمندروں کے ذریعے سے انہیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ زمینیں بھی اتنی ہیں، اور
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرتے اے آسمانوں کے رب اور جن جن کو آسمانوں نے سایہ اور چھت دی ہوئی ہے، اور اے 7 زمینوں کے رب اور ان کے کہ جن کو اس 7 زمینوں نے اٹھایا ہوا۔ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 زمینوں کے اوپر ہر زمین میں کوئی نہ کوئی مخلوق رہتی ہے۔ لہذا قرآن پاک نے یہاں یہ حقیقت واضح فرمائی۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک حرام کرنے کا ذکر کیا، حرام کرنا، تحریم کا معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس باری چاہے کسی کے ہو، عصر کے بعد گزرتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتے، تو جس بیوی کے پاس آپ جاتے کہتے اس نے مجھے شہد دیا، آپ بڑے خوش ہوتے، لیکن ان کو پریشانی ہوتی، لہذا وہ سوتن کا رشتہ۔ بعض نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس نے مجھے شہد دیا تو تم نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے شہد کی وجہ سے بدبو آ رہی، میں بھی کہہ دوں گی، تم بھی کہہ دینا، فلانی بھی کہہ دے گی، 2-3 اکٹھی ہو۔ لہذا انہوں نے ایسے ہی کہنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بدبو ناپسند تھی، منہ کی بدبو، اور آپ فرماتے تھے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، یعنی اللہ کے فرشتے، اور وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا آپ نے ان کو کہا، 2 کو کہا کہ میں آئندہ اس کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں اور کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن انہوں نے وہ بات واضح کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں بتایا؟ تو یہ بات کھلتی کھلتی چلتی گئی اور اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لہذا حلت اور حرمت کا اصل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ التحریم کے ساتھ ہی 28ویں پارے کا اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔